جس مرحلے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، ابھی جو وقت کا تقاضا ہے اس کا ہمیں خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ یوں تو ہمیشہ اسلام یہ درس دیتا ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھیں، اپنے ساتھ اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں، اپنے ساتھ غریبوں کا بھی خیال رکھیں۔ لیکن اس سال جو وقت گزر رہا ہے اس میں ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے خواہشات کی طرف توجہ نہ دے کر ہم لوگوں کی ضروریات کی طرف توجہ دیں۔ اور اسلام کا یہی پیغام ہے، اسلام کی یہی تعلیم ہے کہ ہمیں اپنی خوشی سے زیادہ دوسروں کی خوشی کا خیال رکھنا چاہیے۔ معزز سامعین کرام، جس نازک حالت سے یہ دنیا گزر رہی ہے اس سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ ابھی جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنے نفسی خواہشات کو پورا کرنے کے بجائے ہمیں لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ لوگ اس طرح سے پریشان ہیں کہ ان کی زندگی مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ لوگ پہننا تو دور کی بات، کھانے کے لیے لوگ سوچ رہے ہیں، لیکن آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کی پرواہ کیے بغیر، اپنے خیش و اقارب کا پرواہ کیے بغیر، حد تو یہ ہے کہ بعض عورتیں اپنے شوہر کی پرواہ کیے بغیر، بعض بھائی اپنے بھائی کی پرواہ کیے بغیر صرف اور صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ مارکیٹ کا رخ کر رہے ہیں، وہ کپڑا خرید رہے ہیں، وہ اور بھی چیزوں کی خریداری کر رہے ہیں۔ میں انہیں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ انسان ہے یا شیطان؟ شیطان تو اس مہینے میں قید کر دیا گیا ہے، لیکن شیطان بھی آپ کے رویے سے شرمندہ ہو رہا ہوگا، شیطان بھی آپ کے عمل کو دیکھ کر وہ شرم سے ڈوب رہا ہوگا کہ جو انسان اشرف المخلوقات ہے، جس انسان کی حفاظت کے لیے، جس انسان کو اچھے عمل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس مقدس مہینے میں شیطان کو قید کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انسان نما شیطان وہی کام کر رہا ہے جو شیطانوں کا کام تھا۔ اللہ تو یہ چاہتا تھا کہ ہمارے بندے کو عبادت سے کوئی چیز نہ روکے، اس لیے اس مقدس مہینے میں خدا نے شیطان کو قید کر دیا تاکہ ہمارا بندہ جو چاہے وہ کرے، بندہ چاہے تو عبادت کرے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، تراویح ادا کرے۔ لیکن آج اس ایسے نازک دور میں بھی لوگ نمازیں چھوڑ رہے ہیں، تراویح چھوڑ رہے ہیں، روزے چھوڑ رہے ہیں، لیکن مارکیٹ جانا نہیں چھوڑ رہے ہیں، خریداری کرنا نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہوں گا، آپ کس کے لیے خریداری کر رہے ہیں؟ آپ کس کے لیے نئے کپڑے خرید رہے ہیں؟ آپ کس کی تیاری کر رہے ہیں؟ کیا آپ اس کی تیاری کر رہے ہیں کہ آپ کا ایک بھائی دوسرے ملک میں وہ قید پڑا ہوا ہے؟ کیا آپ اس کی تیاری کر رہے ہیں کہ آپ کا ایک دوسرا بھائی ڈیٹینشن سینٹر میں پڑا ہوا ہے؟ کیا آپ اس کی تیاری کر رہے ہیں کہ آپ کے ایک بھائی کو کوارنٹائن کر دیا گیا ہے؟ کیا آپ اس کی تیاری کر رہے ہیں کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جو مارکیٹنگ کرتے تھک نہیں رہی ہیں؟ ان سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اس کی تیاری کر رہے ہیں کہ آپ کا شوہر دیش سے پردیش میں وہ کوارنٹائن ہوا ہے اور وہ وہاں قید ہے، اور آپ یہاں کس کے لیے شاپنگ کر رہے ہیں؟ آپ کس کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ میرے بزرگوں، دوستو، میں آپ کے ذریعے یہ پیغام تمام لوگوں تک پہنچانا چاہوں گا کہ آج جس مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں، ہمیں تو یہ چاہیے کہ اگر ہمارے پاس پونجی ہے، رقم ہے، تو ہم اسے محفوظ رکھیں اور اس سے ہم غریبوں کی مدد کریں، اس سے ہم اپنے خاندان والوں کی مدد کریں، اس سے ہم اپنے پڑوسیوں کی مدد کریں۔ لیکن اس کے بجائے لوگ صرف اپنی خواہشات پوری کرنے میں مصروف ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے کہ آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو یہ کہیں گے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کیا آپ صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں تو وہ کہیں گے پیسے نہیں ہیں۔ لیکن جب بات آتی ہے مارکیٹنگ کی، جب بات آتی ہے خریداری کی، جب بات آتی ہے شاپنگ کرنے کی، تو ان کے پاس پیسوں کے انبار دکھنے لگتے ہیں۔ جب بات آتی ہے غریبوں کی مدد کرنے کی تو وہ خود غریب اور فقیر دکھنے لگتے ہیں، لیکن اپنے لیے وہ قیمتی قیمتی کپڑے خرید رہے ہیں، قیمتی قیمتی جوتے اور چپل خرید رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، دوستو، یہ انسانیت اتنا شرمسار ہو گئی ہے کہ ایک بھائی دوسرے ملک میں قید ہے، ایک بھائی دوسری جگہ پہ کوارنٹائن ہے،
ایک بھائی دوسری جگہ پہ کسی طرح مصیبت میں گرفتار ہے لیکن ایک بھائی مارکیٹنگ کرتے ہوئے نہیں تھک رہا ہے. شوہر دوسری جگہ پہ پریشان ہے, بیویاں مارکیٹنگ کرتے ہوئے نہیں تھک رہی ہے. میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کیا عید اسی لیے آ رہی ہے کہ ایک بھائی وہاں پہ نماز تک ادا نہیں کر پا رہا ہے, ایک بھائی روزہ تک نہیں رکھ پا رہا ہے, ایک بھائی اپنا پیٹ نہیں بھر پا رہا ہے, ایک بھائی اپنی بھوک نہیں مٹا پا رہا ہے, اور دوسرے لوگ نئے کپڑے کا انتظام کر رہے ہیں, نئے جوتے کا انتظام کر رہے ہیں. میرے بزرگوں دوستوں, ضرورت اس بات کی ہے ہم دیکھیں کہ ہمارے محلے میں کوئی تو ایسا تو نہیں ہے جس کے یہاں کھانا نہیں پک رہا ہے. ہم ایسا دیکھیں کہ محلے میں کوئی ایسا انسان تو نہیں ہے جس کے یہاں کھانے کا انتظام نہیں ہے. ہم دیکھیں کہ ہمارے خاندان اور رشتہ دار میں کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کے یہاں کھانے کا انتظام نہیں ہے, تو ہم اس تک کھانا پہنچائیں, اس تک راشن پہنچائیں. لیکن اس کے بجائے لوگ دوسرے کی مدد کرنے کے بجائے, لوگ دوسرے تک راشن پہنچانے کے بجائے وہ خود اپنے نفس کی تعمیل کرنے میں مصروف ہے, وہ خود اپنی خواہشات پوری کرنے میں مصروف ہے. میرے بزرگوں دوستوں, ہمارے درمیان عید جیسا مقدس دن آنے والا ہے, عید جیسا ایک بڑا تہوار آنے والا ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں کس قدر ماتم چھایا ہوا ہے. کیا آپ کو اس کا اندازہ ہے کہ بہت سارے گھر ایسے ہیں جس گھر میں لوگ 3 وقت کھانا نہیں کھا پا رہے ہیں. آپ غور تو کریں کہ ان لوگوں کا گزارا کیسے ہو رہا ہوگا جو دن رات محنت کر کے 100-200 روپیہ کمایا کرتے تھے, آج ان کے روزگار چھن گئے ہیں. جو رکشہ چلا کر اپنے بچوں کا پیٹ پالا کرتے تھے, آج وہ رکشے بند ہیں. جو دن رات مزدوری کر کے اپنے گھر کے اخراجات پورا کر رہے تھے, وہ کام بند ہے. سوچے کہ ان کا دن کیسے گزر رہا ہوگا. لیکن آج بھی ہماری قوم میں ایسے لوگ ہیں کہ جو ان غریبوں کی فکر کرنے کے بجائے, ان غریبوں کی ضرورت پورا کرنے کے بجائے وہ نئے کپڑے خریدنے میں مصروف ہے, وہ اپنے اور بھی ضرورت کو پورا کرنے میں مصروف ہے. کوئی سحری نہیں کر پا رہا ہے تو کوئی افطاری نہیں کر پا رہا ہے. حد تو یہ ہے کہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں. بعض نوجوان تو ایسے ہیں جو اپنے روم سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں, لیکن ان کے گھر کی عورتیں, ان کے گھر کے لوگ, ان کے گھر کے دوسرے بھائی, ان کے گھر کے دوسرے لوگ, وہ اب ان کے فکر کرنے کے بجائے, ان کی غم میں شامل ہونے کے بجائے وہ مارکیٹنگ کر رہے ہیں, وہ عید کی تیاری کر رہے ہیں. سوچے کہ ایک بھائی ادھر عید کی تیاری کر رہا ہے, ایک بھائی ادھر کپڑے خرید رہا ہے, دوسرا بھائی ادھر اسے 2 وقت کی روٹی میسر نہیں آ رہی ہے, لیکن ایک ادھر ہے کہ جس کا شوہر ادھر کھانا نہیں کھا پا رہا ہے, اس کی بیوی مارکیٹنگ کر رہی ہے. کہ بھائی کو کھانا میسر نہیں آ رہا ہے, اس کا ایک دوسرا بھائی ادھر مارکیٹنگ کر رہا ہے. میرے بزرگوں دوستوں, آج اگر ہم نے ان چیزوں پہ سنجیدگی سے غور نہ کیا تو ایک بھائی دوسرے بھائی سے نفرت کرنا شروع کر دے گا, شوہر بیوی سے نفرت کرنا شروع کرے گا, کیونکہ وہ یہ دیکھے گا کہ آج مجھے کھانا نہیں مل رہا ہے, میری بیوی مارکیٹنگ کر رہی ہے. دوسرا بھائی سوچے گا مجھے آج کھانا نہیں مل رہا ہے, لیکن میرا دوسرا بھائی پیسہ فضول خرچ کر رہا ہے. تو میرے بزرگوں دوستوں, اگر چاہتے ہیں کہ انسانیت برقرار رہے, اگر چاہتے ہیں کہ محبت برقرار رہے, چاہتے ہیں کہ رشتہ داری برقرار رہے, تو آج ہم اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں, آج ہم اپنے بھائیوں کا خیال کریں, آج ہم اپنے غریبوں کا خیال کریں, آج ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں.